بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج بات کریں گے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے یا تھا. اس کے حوالے سے بات ہوئی. سعودی عربیہ کے جو شاہ محمد بن سلمان ہیں ولی عہد، انہوں نے بات کی کچھ احادیث کے حوالے سے. مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. یقین کریں مجھے کیونکہ خود بینگ اے مسلم مجھے یہ چیز جب مجھے پتا چلی تو میں نے کہا یار اس کا کچھ پتہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہے، کیا اصل حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے. میں نے 2-3 اسکالر سے بات کی کہ یار اس کے اوپر تو لوگوں نے انہوں نے یہ بات کر لی، لیکن اس کے اوپر ہماری ایک مکمل خاموشی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سعودی، کیونکہ ہم سارے لوگ جتنے بھی مسلمز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. خانہ کعبہ وہیں پر ہے، مسجد نبوی پر وہیں پر ہے، حضور پاک کا روزہ مبارک وہیں پر ہے. تو شاید اس وجہ سے ہم خاموش ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں. تو اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے آج مجھے جوائن کیا ہے ریلیجیس اسکالر ہیں ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر یاسر فار جوائننگ مائی شو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احادیث کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے فقہ اور یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی، یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو آپ زیادہ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. مختلف فورمز پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں. کیا نظر آتا ہے اوورال، اگر میں ایک ایز اے لے مین میں بات کروں کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے اتنا نہیں پتا، ٹھیک ہے میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا یا جو بھی ہے، ایک الگ کہانی ہے وہ میرا جو مذہب ہے، جو ریلیجن ہے میرا، لیکن پھر بھی ذہن میں 100 قسم کے سوالات آتے کہ یار ایم بی ایس نے یہ بات کر لی لیکن ہماری طرف سے مکمل خاموشی ہے. میں نے آپ سے پہلے 2-3 بہت بڑے اسکالرز ہیں، وہ بھی آپ کی طرح کے، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا، کہتے یہ بات کچھ اور ہے، تو انہوں نے کچھ اور کہہ دی. تو میں نے کہا سر آپ اس کے اوپر بات کر لیں. کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس حوالے سے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ایکچولی ڈاکٹر یاسر جہاں پر ہیں اس وقت، میرے خیال میں وہاں پہ کیونکہ ہل اسٹیشن کے اوپر موجود ہیں، تو آئی تھنک سو کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ان کے پاس ایشو ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا رابطہ بھی ہو اور ان سے ہماری بات چیت بھی ہو. اس ایک امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ویسے جب بھی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم بڑے احتجاج بھی ہوتے ہیں، بڑی ساری ہم باتیں بھی کرتے ہیں، اور جس نے بھی یہ بات کی ہوتی ہے تو ہم اس کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو آیا ایم بی ایس کے حوالے سے بھی ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے، یا ہم کہیں گے نہیں یار بس اس نے ایسی کر لی ویسی کر لی، ادھر ادھر کی پینکنگ ہے، کیا بات کریں گے؟ یہ اصل میں میرا سوال ہے آج. اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہمارا ہو جائے، اور ان سے کنیکٹیوٹی اگر ہو جاتی ہے تو دین ہم سمجھیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی ان کا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں، انہوں نے یہی چیز پڑھی ہے، تو میرے خیال میں وہ بہتر انداز میں، کیونکہ وہ جوائن کر چکے ہیں دوبارہ سے ہمیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے میرا سوال سنا ہے تو آپ اس کا اپنا کمنٹ کیجیے گا، ورنہ میں سوال دوبارہ دہرا دوں. جی شکریہ فخر یوسف زئی، آپ نے انتہائی اہم مسئلے کے اوپر پوری امت مسلمہ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے، اور بالخصوص انسانیت کی، کیونکہ اسلام جو مذہب ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے، صرف امت مسلمہ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا جو فائنل ورژن ہے اللہ کی طرف سے الہامی مذاہب میں، وہ اسلامی ہے. تو بات کرنے سے پہلے میں سعودی جو کنگڈم ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سعودیز جو ہیں وہ اسلام کی اتھارٹی ہیں یا وہاں حرمین شریفین ہیں، مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں تو وہ اسلام کے لیے حرف آخر ہوگی یا وہ کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں دین میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا کی تقسیم ہوئی تو اس وقت دنیا کی جو مقتدر طاقتیں تھیں انہوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف جگہوں میں جو ان کو سوٹ کرتے تھے اسلامی دنیا میں، جہاں ان کو جمہوریت اچھی لگی تو وہاں انہوں نے جمہوریت کا پودا لگایا، وہ بھی نام نہاد جمہوریت تھی. جہاں ان کو بادشاہت اچھی لگی تو وہاں انہوں نے بادشاہت کا بیج بویا.
یعنی جو آدمی ان کے لیے بہتر طور پہ ڈیوٹی کر سکتا تھا اس کو وہاں پہ انہوں نے اگا دیا ہے. تو سعودی کنگڈم جب معرض وجود میں آئی تو اس وقت مقتدر حلقوں کو وہ وہابی تحریک جس نے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو نقصان پہنچایا، برصغیر کے بہت مشہور عالم دین تھے شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جنت البقیع میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اہل بیت کے مزارات کو شہید کیا گیا. تو انہوں نے یہ تاریخی جملہ شورش کاشمیری نے بولا تھا کہ اگر کربلا کے میدان میں بنو امیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پہ گھوڑے دوڑائے ہیں تو بقی کے میدان میں آل سعود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے مزارات پہ بلڈوزر چلائے ہیں. تو یہ اسلام میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے. اس وقت ان کو حدیث کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت بھی جو امت کا جمہور علماء تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ قرآن کے بعد جو اتھارٹی ہے وہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اگر آپ کو بخاری شریف سے ملتا ہے، مسلم شریف سے ملتا ہے یا کسی بھی مستند حوالے سے ملتا ہے تو وہ قول رسول اتھارٹی رکھتا ہے دین کی. محمد بن سلیمان نے جن غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی باتیں کر کے میں اپنی بادشاہت کو طول دے سکتا ہوں، تو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ حدیث کے حوالے سے حدیث کی اتھارٹی پہ سوال اٹھائے ہیں. تو یہ 1400 سال سے امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ قرآن کی جو تشریح ہے وہ صرف اور صرف صاحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس طرح قرآن مجید میں تقریباً 750 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر ہوا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نماز برصغیر میں ہماری اردو لینگویج میں آتی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ کہ زرتشت زبان کا لفظ ہے، اسلامی نام نہیں ہے. نہ نماز اسلام میں نہ روزہ، یہ زرتشت مذہب میں تھا، اور ہمارے یہاں جب ٹرانسلیشن ہوئی تو ہمارے یہاں عرف عام میں رائج ہو گیا کہ نماز اور روزہ، عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں اور روزے کو صوم کہتے ہیں. تو صلاۃ کا جو لفظ قرآن مجید میں 750 سے زائد مرتبہ آیا ہے تو وہاں پہ بعض جگہ پہ صلاۃ کا مطلب دعا ہے، جس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو پرے. اب پرے کو آپ بعض اوقات دعا میں لیتے ہیں اور بعض اوقات نماز میں لیتے ہیں. اسی طرح قرآن میں صلاۃ دعا کے لیے بھی آیا ہے. اسی طرح صلاۃ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کا لفظ بھی صلاۃ ہی آیا ہے. نماز قائم کرنے جو پریکٹس ہم نماز کی کرتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ ہی آیا ہے. لیکن یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ کون سی صلاۃ کا مطلب نماز ہے، کون سی صلاۃ کا مطلب دعا ہے، اور کون سی صلاۃ کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اور امت پہ درود و سلام پڑھا جائے. تو محمد بن سلیمان صاحب اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے تو وہ نماز والے مسئلے میں ہی متفق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یہ بات تو آپ نے کر لی، میں نے سن لی، ٹھیک ہے. ہم جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں شاید ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے یا جو بھی آپ نے پوائنٹ آف ویو اپنا دیا، بٹ دا تھنگ از کہ ہم یہی ریلیجن تو ہم لے کے جاتے ہیں غیر مسلموں کے پاس. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہو جائیں کیونکہ ایک بہت اچھا مذہب ہے، یہ دنیا کا بہترین مذہب ہے، ہم یہ کہتے ہیں. مختلف جماعتیں ہماری جاتی ہیں پوری دنیا میں یہ باتیں کرتی ہے، لیکن جب ان کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یار آپ تو آپس میں ایک نہیں ہو. سعودی عربیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کے مختلف قسم کے ممالک کے مختلف قسم کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک باہر کے بندے کو تو یہ پتہ نہیں ہے. یہ چلے آپ نے کر لی، آپ سکولر ہیں، آپ نے ریلیجن کو مطلب جب پی ایچ ڈی بندہ کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو آپ نے ہر چیز کو دیکھا، لیکن ایک عام آدمی کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ اور یہ جو جسے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ڈیوائڈ والی سچویشن ہے کہ ہم سکیٹرڈ ہیں ایک دوسرے سے. ویسے تو بڑی مطلب یونٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اسلام میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن محمد بن سلمان ہو یا اس طرح کا کل کو کوئی اور لیڈر اٹھتا ہے، میں کہتا ہوں طیب اردوان صاحب اٹھتے ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں، مہاتیر محمد صاحب اٹھتے ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، ہمارے عمران خان صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں. تو یہ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک اسلام کو مزید جسے کہتے ہیں کہ ویسے ہی آج کل لوگوں کو بڑی ریزرویشنز ہیں ہوں گی، میں یہ اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے اوپر کسی اور ٹائم شو کریں گے. دوسری بات، ہمارے ہاں جب دنیا میں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ مظاہرے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر آج تک کسی اسکالر نے یا کسی بندے نے بات نہیں کی. MBS نے یہ بات کر لی تو ہم اس کے خلاف بھی کوئی احتجاج کر لیں. اصل میں جی ابھی تک تو شاید جس طرح آپ جیسے لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ایسے نوجوان لوگ جن کو اسلام سے محبت ہے اور دین سے محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کے کچھ معروضی حالات ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا
کہ ان معروضی حالات کی وجہ سے وہ ان کو یہ سوٹ نہیں کر رہے کہ محمد بن سلیمان کو شاید دنیا ابھی سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے. تو دنیا کا جن لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، جب وہ چاہتے ہیں کہ جس مسئلے پہ احتجاج کیا جا سکے تو وہ احتجاج کرواتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پری پلاننگ کے ذریعے یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں. تو محمد بن سلیمان کی ان کو ضرورت ہے، اس لیے ابھی تک اس کا احتجاج کا اس طرح کا وہ ذریعہ ثابت نہیں ہو سکا. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں نے مساجد میں بیٹھ کے، خانقاہوں میں بیٹھ کے، یا انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کسی جگہ پہ احتجاج کیا بھی ہو، ان کے خلاف آواز اٹھائی بھی ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قومی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا ایسی باتوں کو نہیں اٹھاتا جو عالمی مفادات کے حق میں نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کا ہے. جس طرح آپ نے آواز بلند کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حق کو چھپایا نہیں جا سکتا. لیٹ ہو سکتا ہے، تھوڑا ہو سکتا ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق کبھی فوراً یہ احتجاج کا سلسلہ نہ ہو، لیکن اگر محمد بن سلیمان نے حدیث کے حوالے سے اسی طرح مزید کوئی عرصہ ذرائی کی یا کوئی ایسی بات کی، تو ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور ان کو اپنی بادشاہت بچانے کی بھی فکر ہو جائے گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی بادشاہت ختم ہو جائے. کیوں کہ اسلام بادشاہت کا حکم ہی نہیں دیتا، اسلام تو شورائیت چاہتا ہے، اسلام جمہوری سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حدیث یا قرآن کی نص پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ جو ان کی حکمرانی ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کی حکمرانی کو اسلام تسلیم ہی نہیں کرتا. اسلام تو شورائیت. محمد بن سلیمان کو ایسی باتیں کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اتنی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے اور یہ مسلمان خاموش. جی جی فخر، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ بات کمپلیٹ کریں. جی جی، میرا خیال ہمارا کوئی شاید رابطے میں بعض اوقات تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ انٹرنیٹ کے ایشوز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مین سٹی سے جب آپ باہر ہوتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے غالباً ہماری آواز اب ان کو جا رہی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ ہلو جی جی ہلو جی جی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد بن سلیمان کی اس بات پہ انسانیت جاگے گی اور عالمی دنیا جاگے گی. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے محترم نہیں ہے، بلکہ ان کی جو زندگی ہے یا ان کی جو کوٹیشنز ہیں وہ تو غیر مسلم بھی اپناتے ہیں. تو محمد بن سلیمان رائٹ. اگر صرف قرآن پہ ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں تو حدیث سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوٹیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مطلب جس طریقے سے آج کل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بڑی مار پڑ رہی ہے. بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہے، کہیں پہ ہماری غلط پالیسی ہے یا غلط انٹرپریٹیشن ہے یا جو بھی ہے. ہم اپنا میسج دنیا کو اس طریقے سے کیوں کنوے نہیں کر سکے میں یہ نہیں کہتا ہر مذہب کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اسلام کے اندر بھی ہوں گے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یار اسلام جیوزم ایک پرانا مذہب ہے، اس کے اندر اپنے ہوں گے، ہندوازم ایک الگ مذہب ہے، اس کے اندر اپنے کچھ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ہوتی ہیں. کیا وجوہات ہے ایسی کہ آج تک ہم دنیا کو یہ بات نہیں سمجھا سکے کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس؟ کہتے تو ہم ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم یہ دکھا نہیں سک پا رہے. اور یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک تانا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کہتے تو کچھ اور ہو، لیکن افغانستان میں دیکھ لیں کس نام پہ آپ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لیبیا میں آپ کس نام پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یمن میں آپ کس نام پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. عراق اور ایران کے درمیان جنگ تھی، بے شک وہ امریکہ کے کہنے پہ تھی یا یو کے کہنے پہ تھی یا کسی پہ تھی، لیکن لڑ آمنے سامنے مسلمان ہی ایک دوسرے کے کڑا تھا اور مار کاٹ وہی کر رہا تھا. جی بہت اچھا کوشچن کیا فخر آپ نے. اس حوالے سے بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے یا غلامی کا آغاز ہوتا ہے تو شخصی غلامی شاید کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زمانے تک بدتر ہے بے یقینی. میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اب ہلو ہلو جی جی آپ کی آواز اب آ رہی ہے، آپ بولتے رہیں. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے.
हेलो हेलो असल में डॉक्टर साहब से बार बार राब्ता डिस्कनेक्ट हो रहा है, और ये मेरा आखिरी एक मतलब क्वेश्चन था। इसके बाद वाइंड अप करूंगा, लेकिन अगर इसका उनका राब्ता दोबारा हमसे बहाल हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूं, और वो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि वजूहात क्या हैं इस चीज़ के ऊपर। हम रिलीजन तो करते रहते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, ये जो भी हम देखते हैं कि ये वीकनेस जो हमें नज़र आती है मुसलमानों के हवाले से या फिर पाकिस्तान के हवाले से, क्यों, वजूहात क्या है इसकी, हमारी क्या वीकनेसेस है, क्या हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसके ऊपर हमने आंखें बंद की हुई हैं, जो हमारी गलतियां हम उसको मानते नहीं हैं, या कुछ और रीजंस हैं। हम अक्सर औकात एक आसान लफ्ज़ है कि भाई यहूद और हनूद की साजिश, ये बहुत एक मशहूर बात है हमारे यहाँ। जब भी जुम्मे की नमाज के ऊपर जब कोई भी, ज़्यादातर मौलाना साहिबान की मैं बात करता हूँ, सबकी तो मैं नहीं करूँगा, कुछ ऐसी बातें नहीं भी करते, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो यही कहते हैं कि यहूद और हनूद की साजिशें। तो इस यहूद और हनूद की साजिशें होंगी, हो सकता है हों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसको हम फुलफिल करते हैं या उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं? अगर करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट हमें क्यों नजर नहीं आता? रूगर्दानी क्या होती है, हमारी गलतियां क्या होती हैं? हमने अगर मतलब फसाद को हमने जिहाद का नाम दिया और उसके ऊपर हम डटे रहे, तो क्या उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा? ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करता रहता हूं कि मतलब डॉक्टर यासर जैसे लोग जो हैं वो हमारे साथ बैठे और इसके ऊपर बातचीत करें। यार, मैं ये भी नहीं कहता कि वो वही बात करें जो मैं चाहता हूं या जो मुझे पसंद है, लेकिन एटलीस्ट वो बात हो कि वो लोग गाइड हों। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल था आपसे उसी हवाले से कि हम मार क्यों पड़ रही है मुस्लिम कम्युनिटी को, क्या वीकनेस है? क्या हमने अपनी गलतियों के ऊपर आंखें बंद कर ली, हम उसको एडमिट नहीं करते कि हम कहें यार ये हमारी गलतियां थी, हमने माजी में की या जब भी की, लेकिन इससे हम निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे दुनिया के साथ? क्या वजूहात है? बस इनके ऊपर एक शॉर्ट सा कमेंट आपका चाहूंगा। असल में मसला यह है कि वो किसी दानश्वर का कौल है कि लम्मू ने खता की और सदियों ने उसकी सजा पाई। तो हम पे जो गुलामी मसलत की गई, जहां जहां तक भी कॉलोनियल सिस्टम आया, नो आबादियाती निज़ाम आया, तो उसने उन माशरों में बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि गुलामी से बदतर होती है बेयकीनी। तो तीसरी दुनिया के जितने भी मुसलमान, जितने भी ममालिक हैं, उनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की आप तफरीक खत्म कर दें तो थर्ड वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब बेयकीनी का शिकार हैं। तो इस्लामी दुनिया भी तकरीबन तीसरी दुनिया के ममालिक के साथ, जहां जहां भी आप अफगानिस्तान का मसला उठा रहे हैं, इराक का उठा रहे हैं, तो वहां बेयकीनी की कैफियत है। और बेयकीनी की कैफियत में यह होता है कि हम अपनी मंजिल का तयन नहीं कर रहे, यानी अपनी गलती को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। यानी बहैसियत कौम इज्तमाही तौर पे हम अभी तक अपनी गलती तस्लीम नहीं कर पा रहे कि हमसे फिरकावारियत दुश्मन ने हमें तोहफे में दे दी, या हमें आपस में लड़ा दिया, नस्ली फसादात, मजहबी तफरकात हमारे, तो अभी तक हम उस चीज को तस्लीम ही नहीं कर रहे। हम में से हर आदमी कह रहा है कि मैं अफजल हूं। और इस वजह से आप देखें कि अफगानिस्तान में कितने अरसे से, निस्फ सदी से जायद का अरसा हो गया कि मुसलमान ही आपस में खाना जंगी का शिकार है। कभी वो सुन्नी शिया के थ्रू लड़ाए जाते हैं, कभी अफगान और ताजिक के रूप में उनको लड़ा दिया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि साम्राज्य ने जब अपने बीज बोए तो उन्होंने इस अंदाज के साथ बोए कि अगर इनको मादी तौर पे आजाद कर भी दिया जाए तो रूहानी तौर पे इनको गुलाम रखा जाए। तो मुसलमान इस तरह हकीकी बात यह है कि मुसलमान रूहानी तौर पे गुलाम है। तो जब तक मुसलमान रूहानी तौर पे आजाद नहीं होंगे, और रूहानी आजादी का वाहिद रास्ता यह है कि कुरान और सुन्नत को फॉलो किया जाए, मुसलमान अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम का ताबे बनाएं और एक इस्लामी फलाही रियासत की तरफ आएं। किसी भी जगह जब एक रोल मॉडल इस्लामी फलाही रियासत बन जाएगी, आप देखेंगे कि रियासत मदीना जब बनी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मॉडल बनाया था। इस्लामी फलाही रियासत जब बन गई तो निज़ाम मुकम्मल हो गया, फिर लोग खुद बहुत अमन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, दुनिया में भी अमन आ जाएगा और मुस्लिम माशरे में भी अमन आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब ने ज्वाइन किया, हमें बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन आखिर में जो आपने बात की कि हम लोग फिरकवारियत और एक दूसरे को काफिर काफिर कहने से पता नहीं क्यों हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, और उससे क्या होता है, दुनिया के अंदर एक
مذاق بنا ہوا ہے. بلیو می کی دنیا کے اندر لوگ مذاق اڑا رہے اس چیز کی وجہ سے. میں سب کو کہتا ہوں, جتنے ریلیجن کے بڑے 6-7 بڑے ریلیجن ہیں دنیا میں سب کو کہتا ہوں, میں کہتی ہوں یار ہر ریلیجن میں چیزیں ہوں گی اور ہر ریلیجن پیس کا مطلب سبق دیتا ہے, پیس کے اوپر ہی بات کرتا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ بیچ میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو خراب کرتے ہیں اور اس کو گندا آپ کرتے میری ہیں. آواز سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے کچھ بات کرنی ہے تو میں وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہلو. ایکچولی کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا ہے, ہمارا ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی ڈاکٹر یاسر صاحب سے بات چیت ہو اور مختلف ایشو کے اوپر کھل کے ہم بات کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ یار اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اس کو مانیں نا, اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اس کو مانیں, کھلے دل کے ساتھ مانیں کہ یار یہ ہماری غلطی تھی, جس دور میں بھی ہوئی اگر وہ ہوتی ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں تو میرے خیال میں ہم آنے والی جو ہماری جنریشن ہوگی, ہماری جو لائف ہوگی وہ بہتر ہوگی, وہ آسان ہوگی, نہ کہ وہ مشکل ہوگی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب, آپ نے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو اینڈ واچنگ مائی شو. ٹیک کیئر اینڈ بائے.